پاکستان آ کر اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ عرصے سے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے، مگر 1 سال کے اندر اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا تھا بلکہ وہاں کی زندگی کو اس نے انجوائے کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ 2 سال اس نے کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا تھا، پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا تھا اور ایک بار پھر نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا تھا۔ یہاں آ کر اس کا حلقہ احباب محدود ہی رہا تھا۔ لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی اور اکثر وہ ویکینڈ پر اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا تھا۔ چھٹیوں میں بس وہ امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ پیٹرک کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا تھا اور اس کی بیماری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ کچھ عرصے تک سبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہاں وہ اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینیل شادی سے ہمیشہ ہی کتراتا تھا اور ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر دے کر ٹال دیا کرتا تھا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا یہاں تک کہ اسے پاکستان میں آئے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ زندگی اس کی ایک سیٹ روٹین تھی۔ وہ شام تک آفس میں ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹیز میں، کبھی کسی ڈنر پر، کبھی کسی کو فلم دیکھنے کے لیے۔ رات 10 بجے گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور چپ کر کے سو جاتا تھا۔ اس کے لیے زندگی جیسے مکمل تھی، جس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی نہ کسی چیز کی ضرورت تھی، مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کو پوری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتی ہے، اور ایسی ہی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز لنچ آفس میں کرنے کے بجائے ایک قریبی فاسٹ فوڈ چین پر چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق کسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنا مطلوبہ برگر مانگا اور پھر کاؤنٹر پر کونیاں ٹکا کر سرسری نظر سے ادھر آرڈرز بکتاتی لڑکیوں اور لڑکوں کو سرگرمیوں کو دیکھتا رہا جو کاؤنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے تھے۔ تب اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی اور پھر کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی۔ ڈینیل کی نظریں اس دروازے پر جمی رہیں۔ وہ لاشعوری طور پر جیسے اس لڑکی کا منتظر تھا۔ وہ چند منٹوں کے بعد پھر نمودار ہوئی اور ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کاؤنٹر کے پاس کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈینیل کوشش کے باوجود بھی اس کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا آرڈر وہ سرو کرے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی تھی اور اس بار جب وہ واپس آئی تو سیدھا ڈینیل کی طرف آئی تھی۔ ڈینیل کا دل بے اختیار دھڑکا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لا کر اس نے ڈینیل کے کاؤنٹر کے سامنے رکھی، مسکرائی۔ ڈینیل نے کچھ کہے بغیر ٹرے اٹھا لی۔ کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نظریں اس لڑکی پر جما دی۔ بہت عرصے کے بعد اس کا اس دن دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھیں پینٹ کرے۔ لمبی پلکوں والی سیاہ سادہ شفاف مگر اداس آنکھیں، بھیگی ہوئی پلکیں اور بھاری پپوٹے، اور اس پر وہ مسکراہٹ جس کے ساتھ وہ آرڈر لے اور سرو کر رہی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینیل بھی فطری طور پر یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ چیزوں کو اچھے سے اسکیچ کر لیتا تھا۔ اس دن وہ فوری طور پر اس لڑکی کی متوجہ کرنے والی چیز اس کی آنکھیں ہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر اس کی آنکھوں کو پینٹ کرے۔ اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ پینٹنگ تو ممکن نہیں تھی، مگر تیز رفتاری سے لنچ ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے والیٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور وزٹنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ سٹارٹ کی۔ لنچ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا، مگر اس دن وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں وہی چہرہ گردش کرتا رہا۔ اتنی اداسی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مالی مجبوری؟ وہ سوچتا رہا اور دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسکیچ کو اچھی طرح نہیں بنا پائے۔ اگلی دوپہر کو پھر وہ وہیں گیا اور اس نے دانستہ طور پر کوشش کی کہ کل پہلی بار نظر آنے والی لڑکی کو ہی اپنا آرڈر نوٹ کروائے۔ اسے حیرانی ہوئی، اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھی مگر آج مسکرا رہی تھی۔ ڈینیل نے اپنا لنچ لے کر کل والی ٹیبل پر بیٹھنے کے بجائے جیب سے کاغذ اور پینسل نکال کر اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ سٹارٹ کر دی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اس سرگرمی میں مصروف رہا۔ پھر کچھ مطمئن ہو کر اس نے ہاتھ روکا اور ایک بار پھر اس نے لڑکی کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ اس نے اپنا لنچ کیا تھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور پھر یہ اس کی روٹین بن گئی تھی۔ وہ روز دوپہر کو وہاں آتا، لنچ کرتا، لنچ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کرتا۔ اسے اس لڑکی سے ایک عجیب سا انس ہو گیا تھا اور پھر اچانک ایک ہفتے کے لیے اسے کراچی جانا پڑ گیا تھا۔
اور یہ 7 دن اس کی زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے تھے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی روٹین کا کتنا عادی ہو چکا ہے۔ وہ رات کو سارے چھوٹے بڑے اسکیچز نکال کر بیٹھ جاتا اور مختلف مقام میں جو اس نے بنائے تھے، اور پھر جیسے بے چینی سے ان دنوں کا انتظار کرتا جب وہ واپس جائے گا۔ 7 دن کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کے بجائے سیدھا اس فاسٹ فوڈ چین پر گیا۔ وہاں جا کر اسے جیسے مایوسی ہوئی۔ اسے کاؤنٹر کے پیچھے وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ گیا۔ اگلے دوپہر کو وہ بڑی بےتابی سے وہاں گیا۔ دروازے سے داخل ہوتے اس نے گہرا سانس لیا، کیونکہ وہ وہاں موجود تھی۔ خوشی کی ایک لہر اس کے پورے سراپے میں دوڑ گئی۔ اس دن کاؤنٹر پر اسے اپنا آرڈر نوٹ کرواتے اس نے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سر اٹھاتے وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ میں دراصل روز یہاں آتا ہوں اور آپ مجھے اٹینڈ کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ نام معلوم کر لوں۔ میرا نام ڈینیل ایڈگر ہے۔ اس نے شائستہ لہجے میں وضاحت کی۔ ڈینیل کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آئی۔ روز یہاں آتے ہیں؟ سوالیہ لہجے میں کہا گیا تھا، اور یہ جملہ ڈینیل کو حیران کر گیا۔ وہ اس فاسٹ فوڈ میں بہت عرصے سے آ رہا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی وہاں آئی تھی وہ باقاعدگی سے 1 ماہ سے وہاں جا رہا تھا، اور وہ لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ روز یہاں آتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب تک اس کے چہرے سے شناسا ہوگی۔ ہاں، میں روز یہاں آتا ہوں اور آپ ہی مجھے اٹینڈ کرتے ہیں۔ اسی وقت؟ کیا آپ کو یاد نہیں؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے دروازے سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے کبھی اتنی خفت کا سامنا نہیں ہوا۔ میں اتنا برا تو نہیں، یا میرا چہرہ اتنا برا تو نہیں کہ مجھے یاد نہ رکھا جائے؟ کیا یہ لڑکی جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے، یا واقعی میرے چہرے سے شناسا نہیں ہے؟ اب وہ الجھن کا شکار تھا، اور 10 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوئی ٹرے لے کر اس کی طرف آئے۔ میں نے آپ سے آپ کا نام پوچھا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بے تاثر آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا نام بتا کر واپس مڑ گئی تھی۔ امید۔ ڈینیل نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اردو پر اتنا عبور تو حاصل کر چکا تھا کہ اس نام کا مطلب جان لے۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں تھا، اور اس پر کاؤنٹر پر جاتے ہی اس نے اس لڑکی کو یاد دہانی کروائی۔ میں وہی ہوں جس نے کل آپ سے آپ کا نام پوچھا تھا۔ اس بار پہلی بار اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئی تھی۔ اگلے چند ہفتے بھی اسی طرح گزرے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی، اور ڈینیل کو مایوسی سے واپس آنا پڑتا۔ پھر اس کی شفٹ بدل گئی۔ وہ سحر سے رات گئے تک وہاں ہوتی، اور ڈینیل کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ وہ آفس سے فارغ ہو کر وہاں جاتا اور اس وقت تک موجود رہتا جب تک وہ نظر آتی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو جاتی تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ وہ لڑکی جیسے زندگی کا حصہ بن گئی تھی، جس کے لیے وہاں آنا، وہاں بیٹھے رہنے سے برا نہیں لگتا تھا۔ 3 ماہ تک اس کی یہی روٹین رہی۔ پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر کے پیچھے مقررہ وقت پر اس کے غائب ہونے پر وہاں سے چلے آنے کے بجائے وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ اس وقت اس ریسٹورنٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہو رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس نے اندر سے اس لڑکی کو برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ڈینیل کے چہرے پر ایک طمانینت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس رات پہلی بار اس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا۔ وہ ورکنگ ویمن ہاسٹل کے سامنے اتری اور اندر چلی گئی۔ ڈینیل وہاں سے واپس۔ پھر کچھ دن ڈینیل کی روٹین میں یہ چیزیں شامل ہو گئیں کہ وہ روز رات کو اس لڑکی کا ہاسٹل تک تعاقب کرتا، اسے اندر داخل ہوتے دیکھتا اور واپس آ جاتا۔ 1-2 بار ایسا بھی ہو کہ لڑکی کے مقررہ وقت پر چند گھنٹے پہلے ہی باہر آ جاتی۔ اسٹاپ سے وین پر بیٹھتی، پھر ہاسٹل سے کچھ اسٹاپس پر کے فاصلے پر اترتی، اور وہاں سے ہاسٹل تک کا فاصلہ بالکل خاموشی سے اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو کر طے کرتی۔ شاید وہ اپنے گرد سے بے نیاز نہیں ہوتی تو سیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلد اس کی نظروں میں آ جاتی، جو اس وقت بھی اس کے کچھ پیچھے بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی، اور وہ ہاسٹل میں داخل ہوئی۔ ڈینیل چند لمحے وہاں کھڑا ہو کر ہاسٹل کے بند گیٹ کو دیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ کس کے لیے وہاں جاتا ہے، کس وجہ سے وہاں بیٹھتا ہے، اس کے ہاسٹل تک اس کا تعاقب کیوں کرتا ہے۔ وہ سب کچھ کرتے ہوئے اختیار کر رہا تھا، یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس وقت اس پر حاوی ہو۔ ہر رات گھر واپسی پر وہ بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھتا۔ شاید یہ سب کچھ بہت عرصے تک اس طرح چلتا رہے، مگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی۔ پھر مسلسل 1 ہفتے وہ لڑکی غائب رہی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا، مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا۔ کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ امید؟ ہاں، وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ اسے تھوڑا سا سکون ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں موجود ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن وہ وہاں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آئی، اس کی چھٹی تو صرف 2 دن کی تھی۔
اب کی بار وہ بے جان قدموں سے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس رات 12 بجے تک بغیر کسی مقصد کے وہ گاڑی دوڑاتا رہا سڑکوں پر۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا، وہ وہاں نہیں تھی۔ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے اس سے پوچھا۔ وہ گڑبڑا گیا، نہیں کام تو نہیں ہے، لیکن وہ رکا نہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ کیوں واپس نہیں آ رہی؟ پھر جیسے خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا، گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل چلا گیا اور جہاں وہ گئی اس نے اس چوکیدار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا۔ چوکیدار ایک غیر ملکی کی زبان پر اتنی روانی سے اردو سن کر حیران ہوا۔ کون امید؟ آپ پورا نام بتائیں، یہاں تو بہت سی لڑکیاں۔ پورا نام تو میں نہیں جانتا۔ اچھا میں اندر سے پوچھ کر آتا ہوں، چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے کہا اور وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدار کو دیکھنے لگا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈینیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ میں ان کے ریسٹورنٹ کی طرف سے آیا ہوں، وہ 2 دن کی چھٹی پر گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی، میں اسی لیے آیا ہوں۔ اچھا آپ امید عالم باجی کا تو نہیں پوچھے جو ہوٹل میں کام کرتی؟ ڈینیل نے کچھ نروس انداز میں سر ہلایا۔ وہ اپنے شہر گئی ہیں۔ کہاں؟ راول پنڈی۔ واپس کب آئیں گی یہ تو نہیں پتا؟ کہ اندر سے پتہ چل سکتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ وہیں باہر ٹہلنے لگا۔ کچھ منٹوں کے بعد جب وہ واپس آیا، وہ 2 دن کے لیے کہہ کر گئی تھی مگر ابھی تک نہیں آیا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ اس طرح تو ہم کسی بھی لڑکی کو اپنا کانٹیکٹ نمبر یا پتہ نہیں دیتے جب تک وہ لڑکی خود نہ اجازت دے۔ اب کی بار وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گیا تھا۔ اس رات وہ کوشش کے باوجود بھی سو نہ سکا۔ سب کچھ اسے ایک دم بیکار لگنے لگا۔ اگر وہ لڑکی نہ آئی، میں دوبارہ اس سے نہ مل سکا، یہ سوال اب اس کے ذہن میں آ رہا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے جیسے بے چین ہو گیا تھا۔ وہاں سے اٹھا اور کمرے میں بلا مقصد چکر لگاتے اس کی ٹانگیں تھک گئیں اور پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکا۔ ڈکٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہے ہیں۔ اس کی سیکرٹری حیران تھی۔ 3 بار اس نے چپڑاسی سے غلط فائل منگوائی، تینوں بار اس نے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوائی۔ اپنی ڈاک میں آتے ہوئے فیکس پڑھتے وہ کسی بھی لفظ کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی۔ کمپنی کی آڈیٹر ہونے کی والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر بھڑک ہوا۔ کسی نے اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیونکہ ڈینیل ایڈگر کو غصے میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، ایون اس کو کسی نے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ اس سے زیادہ ہکا بکا وہ سب تب ہوئے جب بلند آواز میں بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی۔ ڈینیل آپ بہت اپسیٹ ہیں، کس وجہ سے؟ شاید آفس میں کام کے پریشر سے یا پھر کسی ذاتی وجہ سے، لیکن میرا خیال ہے چند دنوں کے لیے آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ آپ کو 3 دن کی چھٹی دے رہا ہوں۔ زونل چیف جون بلو نے جو HR کو ہدایات کی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ڈینیل کا کلیگ تھا مگر کلیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ اس نے آتے ہی ڈینیل سے پوچھا۔ چیف نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں تمہیں کیا پرابلم ہے۔ انہوں نے تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دی ہے تاکہ تم پرسکون رہو۔ کیا پریشانی ہے ڈینیل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں۔ چند گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بالآخر اپنی آنکھیں کھولی اور آہستہ آواز میں اس نے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ آج میں نے 3 بار اپنے آفس میں اسے دیکھا ہے، وہ بیچارگی سے اسے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بجائے میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے وہاں اپنے بجائے وہ نظر آئی۔ مجھے آفس آتے ہوئے کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بھی یوں ہی لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی ذہنی کیفیت سے خوف آنے لگا ہے۔ سعود کچھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب خاموش چکا تھا اور کمرے میں چند منٹ خاموشی رہی۔ پھر سعود نے اس خاموشی کو توڑا۔ تو تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ ڈینیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ محبت؟ مگر محبت مجھے کبھی کسی لڑکی سے نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے کی ضرورت محسوس کی۔ مگر اس بات تو تمہیں محبت ہوئی ہے نا، اور تم اب اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو۔ پہلی کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ بھی کبھی محبت نہیں ہوگی۔ ڈینیل کچھ حیرانی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہوگی؟ اور اگر ہے تو کتنی حیرانی کی بات ہے کہ مجھے بھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے، اس طرح اچانک، کچھ بھی جانے بغیر۔ اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔
اب وہ لڑکی غائب ہو گئی اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اسے اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو؟ ڈینیل نے کچھ چونک کر سعود کو دیکھا جو بات کرتے مسکرایا تھا۔ یا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟ اس نے بے اختیار کہا، ہاں میں شادی کا اظہار کروں گا۔ سعود ایک بار پھر جانتا تھا، تم جانتے ہو کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان تو کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تم سوچو، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقینی ہے کہ اس سے تمہاری شادی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا منگنی ہو یا شادی ہونے والی ہو، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے، اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں نا خاندان برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی، کہاں یہ کہ غیر ملکی سے شادی کر دیجئے، اور غیر ملکی بھی وہ جو نو مسلم ہو۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہو سکتا ہے یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں، خاص طور پر جب معاملہ کسی مذہب کا ہو۔ جب اس میں مذہب انوالو ہو جائے تو پھر ہم قدامت پرست ہیں، اور یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب ان تمام باتوں پر تم آج کی رات سوچو اور دیکھو کہ تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکو گے۔ اس معاملے میں تمہارا جو بھی قدم ہوگا وہ ایک جوا ہوگا۔ جوا بہرحال جوا ہی ہوتا ہے، اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ ہار کی صورت میں تم خود پر کس طرح قابو پاؤ گے، تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر سامرا معاملہ ختم کر دینا چاہیے۔ اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اس لڑکی سے شادی کے خواہش مند تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لڑکی کو تمہارے ساتھ مل کے تلاش کروں گا، کیونکہ یہ ایسی بھی ناممکن بات تو ہے نہیں۔ سعود اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور ڈینیل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس شام وہ پھر ایک موہم سی آس کے تحت وہاں گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے اپنے اندر آنسوؤں کا ایک غبار سا اٹھتا محسوس ہوا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر سعود کی گئی تمام باتوں کو سوچنے لگا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ مذہب کا سوال پھر ایک بار اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا تھا، مگر اس بار یہودی اور عیسائی نہیں بلکہ ایک تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا تھا، اور اس بار اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح اپنے سر سے جھٹک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس کے مذہب سے منسلک ہو چکا تھا۔ کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور سوال کے ذہن میں آنے سے اس کی بہت سی پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو چکی تھیں۔